بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ جب بھی کسی قوم میں ناانصافی اور بے راروی حد سے بڑھ جائے اور لوگ گناہ سے نہ ڈریں اور نت نئے گناہ کریں تو تاریخ گواہ ہے کہ عذاب اس قوم کا مقدر بن جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک ایسی قوم کے بارے میں بتاؤں گا جس نے نت نئے گناہ ایجاد کیے، جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسے انوکھے طریقے سے عذاب دیا کہ وہ پوری قوم اور شہر آج بھی عبرت کا نشان ہے۔ 79 صدی عیسوی میں موجودہ اٹلی اور اس وقت کی رومن سلطنت میں ایک انتہائی جدید اور ترقی یافتہ شہر آباد تھا۔ اس شہر کو حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں آباد کیا گیا۔ آباد ہونے کے کچھ ہی عرصے بعد یہ رومن امپائر کا ایک عظیم شہر بن گیا۔ پھر اس شہر نے ترقی کی ایسی منازل طے کیں کہ یہ اس وقت کی دنیا کے عظیم ترین شہروں میں شمار ہونے لگا۔ تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ اس کی کل آبادی صرف 2 لاکھ تھی۔ اپنے دور میں یہ دنیا کا جدید ترین اور تہذیب یافتہ شہر تھا۔ اس شہر کی عمارات بہترین نقشوں اور پختہ اینٹوں کی حامل تھیں، جبکہ شہر کا نکاسی آب کا نظام بھی بہترین تھا۔ یہ بہت خوبصورت شہر تھا اور شہر کے تقریباً تمام گھر 2 منزلہ عمارتوں پر مشتمل تھے۔ انہوں نے پتھروں سے سڑکیں اور پختہ راستے بنا رکھے تھے۔ شہر میں محلات، تالاب، بازار، کوبہ خانے اور عشرت گدھے موجود تھے۔ شہر میں گرم پانی کے چشموں، جھرنوں، پھلدار درختوں اور دودھ دینے والے جانوروں کی بھی کثرت تھی۔ ہیرے جواہرات اور سونا یہاں کثرت سے موجود تھا۔ یہاں کے بیشتر لوگ رئیس تھے۔ یہ قوم جادو اور توہم پرستی میں بھی مبتلا تھی۔ اس شہر میں عبادت گاہیں، لائبریریاں، کھیل کے میدان اور عوامی مراکز بھی موجود تھے۔ شہر میں ایک بندرگاہ بھی تھی جو بہت مصروف رہتی تھی، جہاں سے شراب، مچھلیوں، پھلوں اور زیتون کی تجارت کی جاتی تھی۔ اس جدید شہر میں تھیٹر بھی موجود تھے۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ ہنستا بستا شہر ایک دن عبرت کا نشان بن جائے گا۔ آخر پھر ایسا کیا گناہ تھا کہ اس شہر کا نام و نشان ہی اللہ تعالیٰ نے 2000 سال تک کے لیے مٹا دیا؟ بے شک اس شہر کے مکینوں کو اللہ پاک نے خوشحالی سے نواز رکھا تھا، لیکن اس شہر کے لوگوں نے گناہوں کی وہ بنیاد رکھی کہ جس کی وجہ سے اس شہر کو دستے قدرت نے نہ صرف قصہ ماضی بنا دیا بلکہ وہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی ایک عبرت بھی بن گیا۔ تاریخ انسانی میں قوم لوط ایسے کردار کی حامل تھی جس نے ہم جنس پرستی کو فروغ دیتے ہوئے فطرت سے بغاوت کا جرم کیا اور بالآخر عذاب الہی کا شکار ہو گئی، جبکہ اس شہر کے مکینوں نے بھی اپنے آباء و اجداد کی اس سنت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اس کو گناہوں کی ایک بستی میں تبدیل کر دیا۔ کبھی اس شہر کی پہچان تجارت اور صنعت تھی، لیکن پھر یہ آزاد گناہوں کا شہر بن گیا، جہاں لوگ صرف گناہ کرنے کے لیے تشریف لاتے تھے۔ پومپئی شہر کے لوگ ایسے گناہوں میں ملوث ہوئے کہ اگر قوم لوط دیکھ لیتی تو شرما جاتی۔ معزز سامعین، اس شہر کے لوگوں کا سب سے بڑا گناہ یہ تھا کہ یہ لوگ ایک دوسرے کی نابالغ بچیوں سے زنا کرنے لگے اور ان سے وہ بچے جنتے تھے۔ انہوں نے اپنی بیویوں کو چھوڑ دیا اور مزید کوئی شادی نہ کرتا، جس کی وجہ سے عورتوں میں یہ گناہ عام ہوا کہ وہ اپنی جنسی تسکین عورتوں سے ہی پوری کرنے لگیں، یہاں تک کہ اس شہر کی عورتیں جانوروں سے بھی جنسی تسکین حاصل کرنے لگیں۔ یہ شہر ایک سوئے ہوئے آتش فشاں کے ساتھ آباد تھا۔ جب ان میں یہ گناہ عام ہوا تو زلزلہ آیا، لیکن لوگ معمول کے مطابق کام میں لگے رہے۔ پھر دوبارہ زلزلہ آیا اور آتش فشاں پھٹ گیا، جس سے پومپئی شہر پر پتھروں کی برسات ہونے لگی۔ ویسوویس نامی اس پہاڑ سے اتنا لاوا نکلا کہ پورے شہر میں پھیل گیا۔ تاریخ دان حیران ہیں کہ یہ سب اتنی جلدی میں ہوا کہ یہ لوگ
لوگ اپنے مکانوں سے بھی نہ نکل سکے۔ آتش فشاں سے دھواں اور گیس نکلنے لگی جو پورے شہر میں پھیل گئی۔ اس سے لوگوں کے لیے سانس لینا دشوار ہو گیا۔ ساتھ ہی آتش فشاں کے دھانے نے لاوا اگلنا شروع کر دیا اور یہ شہر لاوے کی تہوں تلے دب گیا۔ لاوا کئی کلومیٹر تک پھیل گیا اور اس کی موٹائی 3 میٹر سے زیادہ تھی۔ اس آتش فشاں کی اونچائی 1280 میٹر تھی۔ اس کی راکھ اور لاوا پومپئی سے دوسرے شہروں سٹابی اور نیوسیرا تک پھیل گیا۔ صدیوں تک یہ شہر دنیا کی نظروں سے اوجھل رہا۔ پھر 1748 میں یہ شہر حادثاتی طور پر تب ایجاد ہوا جب اٹلی کے ایک کسان نے اس بنجر زمین پر پانی کی تلاش شروع کی۔ کنواں کھودتے وقت اسے کچھ نوادرات ملے جس پر اس نے فوراً آثار قدیمہ کو اطلاع دی اور پھر 2000 سال پہلے تباہ ہونے والے اس شہر کی کھدائی شروع ہوئی۔ کھدائی کرتے کرتے اٹلی کی آثار قدیمہ کے بہت سے لوگ مسلمان بھی ہوئے۔ جو مسلمان نہ ہوئے وہ ان لاشوں کو دیکھ کر ذہنی مریض بننے لگے۔ اس شہر کی کھدائی سے بہت سے نوادرات ملے جن میں ہیرے، موتی، مجسمے اور جادو میں استعمال ہونے والی اشیاء بھی شامل ہیں۔ لیکن سب سے زیادہ دل دہلا دینے والی چیز ان لوگوں کی لاشیں اور کھوپڑیاں تھیں جو راکھ، گیس اور لاوے کی وجہ سے اپنے ہی گھروں کے ملبے تلے دب گئے تھے۔ حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ 22 فٹ کی کھدائی کے بعد کل 1200 لاشوں میں سے 420 لاشیں خواتین کی ایسی ملی ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے لپٹی ہوئی تھیں اور یہ 420 لاشیں شہر کے سب سے بڑے ہال کے تہخانے سے ملی ہیں اور یہ سب پتھر کی لاشیں ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے شہر کے بیچوں بیچ عورتوں کے لیے ایک ہال بنا رکھا تھا جس میں عورتیں دوسری عورتوں سے جنسی تسکین حاصل کرتی تھیں۔ یہ شہر یونیسکو کے ثقافتی ورثے کا حصہ بھی بن چکا ہے اور ہم سب کے لیے عبرت کا مقام ہے، خاص کر اہل یورپ کے لیے جو آج کل نت نئے گناہوں کی ایجاد کر رہے ہیں۔ اور حیرت تو یہ ہے کہ ہم مسلمان بھی ان کے پیچھے لگ کر نئے نئے طریقوں سے گناہوں میں ملوث ہو رہے ہیں۔ حیرت تو اس بات کی ہے کہ وہاں سے 2 عورتوں کی ایسی لاشیں بھی ملیں جو کہ ایک دوسرے کو بوسہ دے رہی ہیں، لیکن بجائے عبرت حاصل کرنے کے ہالی ووڈ میں ان کے پیار کے بارے میں ایک فلم بھی بنا دی گئی ہے اور یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ یہ کوئی گناہ نہیں بلکہ ان لوگوں کی نااہلی تھی کہ وہ آتش فشاں کے قریب آباد ہوئے۔ اس جگہ کی مزید کھدائی جاری ہے اور نہ جانے مزید کتنے راز سامنے آئیں گے۔ بے شک ہر چیز فنا ہونے والی ہے جبکہ بقا صرف اللہ پاک کی ذات کو ہے۔ یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔